کہتے کہ کسی بالغ لڑکی کا نکاح جو ہے وہ اس کے ولی کی اجازت کے بغیر ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میرے عزیز مسئلہ سمجھیں کہ ایک صریح حدیث ہے میرے مدنی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں یہی متفق علیہ ائمہ اربعہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک ولی نہ ہو، ولی سے مراد باپ ہے، باپ نہیں ہے، چاچا ہے، بڑا بھائی ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے اولیاء کو بھی یہ مجبور کیا ہے کہ تم لڑکی کی رضامندی بھی پوچھو. یہ نہیں ہے کہ تم ولی کی حیثیت میں نکاح کر دو، لڑکی کو پتہ ہی نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ میرا کس سے نکاح ہو رہا. لڑکی کی رضامندی بھی دیکھو، اس کو بتلاؤ. یہ جو کہتی ہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح ہو جاتے ہیں، وہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو. وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیا نکاح ولی کے بغیر کسی لڑکی نے کر دیا تو اب یہ اس کا زنا شمار ہوگا، اس پر حد جاری ہوگی یا نکاح ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں اس میں حد تو نہیں ہوگی کہ نکاح تو اس نے کیا ہے نا، کوئی غلطی کی ہے، ایک حدیث کی مخالفت کی ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو بھی تو اللہ نے عقل دیا، بلوغ دیا، اسے خود قبول کیا ہے، لہذا اس کو حد نہ مارو، لیکن کہو کہ نکاح ختم کرے، ولی کے منشے سے دوبارہ کرے. لیکن حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ زنا ہوگا. اگر کوئی ایسا کرے اس کو رجم کر دو. تو اس لیے بہرحال کوشش یہی کریں کہ ولی کے بغیر نکاح نہ کریں. اچھا، اب ایک اور مشکل صورت ہے کہ ولی لڑکی کا نکاح کرنا نہیں چاہتے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ لڑکی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ پرنسپل ہے، لیکچرر ہے، بڑی اچھی تنخواہ ہے، ماں باپ کو گھر بیٹھے پیسے مل رہے ہیں، وہ کہتے شادی ہو گئی، یہ تو گئی نا، یہ تو سونے کی چڑیا اڑ گئی. اس لیے انہوں نے اٹکاتے ہیں. اس میں اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ قاضی کو جا کے درخواست دے، قاضی اس کا ولی بن کے اس کا نکاح کر دے. اگر ایک ملک میں آپ مثلا انڈیا میں رہتے ہیں، وہاں قاضی تو ہے نہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لڑکی کسی مدرسے کے محتمم یا عالم کو جا کے درخواست دے، وہ عالم ایک کمیٹی بنا لے گا، اس کے بعد اس کی بات سن کے اجازت دے. اللہ کسی کو روکتے نہیں ہے، چونکہ اگر نکاح روکو گے تو پھر تو زنا ہوگا نا. لیکن میری بیٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ تم جب شادی چاہتی ہو نا، تم دل سے سوچتی ہو، ماں باپ عقل سے سوچتے ہیں. عورت کا بس دل آ گیا، وہ ٹھیک ہے جی میں نے کسی سے شادی کرنی ہے، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، میں مر جاؤں گی، میں فلاں ہو جاؤں گی. وجہ کیا ہے کہ وہ دل سے سوچ رہی ہے، عقل تو استعمال ہی نہیں کر رہی نا. اور ایک بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ مرد کو جو اللہ نے عقل دیا ہے نا، وہ دماغ سے لے کر ناف تک ہوتا ہے، اور عورت کا جو عقل ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہوتا ہے. اس کا عقل اوپر ہوتا ہی نہیں، اس کا نیچے کا بستر کسی سے سیٹ ہو جائے بس کام بن گیا، چونکہ اس کا عقل ہے ہی ناف سے لے کر پاؤں تک. مرد کا جو ہے سر سے وہ سوچتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، غلط ہے، یہ جہاں میں نکاح کر رہا ہوں، یہ لڑکا کون ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، کس قوم سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، ان کے باقی بھائیوں کا رویہ کیسے ہے، ان کے ماں باپ کا گھر میں بہو کے ساتھ رویہ. تو وہ سوچتے ہیں، وہ ساری تحقیق کرتے ہیں. لڑکی تو اندھا دھند فیصلہ کرتی ہے نا. تو اس لیے بغیر ولی کے نکاح نہیں کرنا چاہیے.